مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 424 کتاب الجہاد میں امام بخاری علیہ رحمہ نے باب باندھا، باب حرق الدور والنخیل، مکانات اور باغات کو آگ لگانا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حرق النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نخل بنی نذیر۔ بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس قبیلے کے باغات کو جلا دیا تھا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان باغات کو جلانا ذکر کر کے امام بخاری علیہ رحمہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ جنگ کی حالت میں اگر باغات یا فصلوں کو آگ لگانے کی ضرورت پڑے تو ایسا کرنا ناجائز نہیں ہے، جنگی ضرورت کے پیش نظر ایسا کرنا جائز ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شام کی طرف لشکر بھیجا تو ان کو وداع کرنے کے لیے چلتے شہر مدینہ کے باہر تک آ گئے، اور جو نصیحتیں اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھیں ان میں ایک یہ بھی تھی کہ درختوں کو نہ جلانا، فصلوں کو آگ نہ لگانا، جانوروں کو نہ مارنا، بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور جو لوگ ہتھیار ڈال دیں ان کو بھی قتل نہ کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وصیت، نصیحت اور یہ حدیث، ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام نے یہی مسئلہ بیان فرمایا کہ بلا ضرورت باغات، درخت، فصلیں، مکانات تباہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن اگر جنگ میں ضرورت پیش آ جائے تو پھر ان کو رکاوٹ بھی نہیں بنانا چاہیے، اور ان کی وجہ سے اپنا جانی مالی نقصان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جنگی ضرورت کے پیش نظر باغات کو جلانا پڑے، فصلوں کو آگ لگانی پڑے، مکانات کو گرانا پڑے، بچوں پر حملہ کرنا پڑے، عورتوں کو قتل کرنے کی نوبت آ جائے تو جنگی ضرورت کے پیش نظر یہ سارے اقدامات جائز ہوں گے، اور اگر کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی وجہ نہ ہو تو پھر ان کاموں سے گریز کرنا چاہیے، بلا وجہ نقصانات سے بچنا چاہیے۔ آگے امام بخاری نے باب باندھا ہے قتل النائم المشرک، سوئے ہوئے مشرک کو قتل کرنا، کافر مشرک سویا ہوا ہے اسے قتل کرنا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رہتا من الانصار الى ابی رافع لیقتلوہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ابو رافع یہودی کی طرف بھیجا تاکہ وہ اس کو قتل کر دیں۔ اس کا نام، جس نے ابو رافع کو قتل کیا، اس کا نام عبداللہ بن عتیق تھا، انصاری جماعت میں وہ بھی شامل تھا۔ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ، ابو رافع فرماتے ہیں کہ ان میں سے
جس جماعت کو رسول اللہ نے بھیجا تھا ان میں سے ایک آدمی ان کے قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی جرت کیا ہے، سارا شہر دشمنوں کا ہے، تنے تنہا شہر میں داخل ہو گیا، باقی ساتھی باہر ہیں، یعنی اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں۔ آپ بتائیں کہ یہ صحابہ جو اپنی جانوں پر کھیل رہے ہیں، ان کی محبت کا معیار کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ کاروبار کی فکر انہیں روک نہ پائی، بیوی بچے تو ان کے بھی تھے، اولاد کی محبت تو ان کے دل میں بھی تھی، کاروبار، خاندان، علاقے، جائیدادیں، زمینیں، سب کچھ تھا ان کا، لیکن کسی چیز کی محبت بھی راستے میں رکاوٹ نہ بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ساری محبتوں کو پس پشت ڈال کر اپنی جان کی بازی لگا گئے۔ مارے جاتے تو مارے جاتے، شہید ہو جاتے، بچ کے آ گئے، اللہ نے بچا لیا، یہ تو اپنی جان وار چکے نا، تنے تنہا دشمن کے شہر میں داخل ہو گئے۔ کہتے ہیں فَدَخَلْتُ فِي مَرْبَةِ دَوَابَّ لَهُمْ، ان کے جانور باندھنے کی جو جگہ تھی نا، استبل، میں اس جانوروں کے باندھنے کی جگہ میں، واڑے میں داخل ہو گیا۔ وَأَغْلَقُ الْبَابَ الْحِسْنَ، انہوں نے اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ، پھر انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ایک گدھا نہیں ہے، ایک گدھا گم پایا۔ فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ، کہتے وہ لوگ گدھے کی تلاش میں نکلے۔ فَخَرَجْتُ فِي مَنْ خَرَجَ أُرِيهِمْ أَنِّي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ، کہتے جو گدھے کی تلاش میں نکلے میں بھی انہی کے ساتھ نکل گیا، اور ان کے سامنے میں نے یہ ظاہر کیا کہ میں بھی گدھے کو تلاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ بھی گدھے کو تلاش کرنے والے۔ فَوَجَدُوا الْحِمَارَ، انہوں نے اپنا گدھا پا لیا۔ فَدَخَلُوا، پھر قلعے میں داخل ہو گئے۔ وَدَخَلْتُ، کہتے میں بھی ساتھ ہی داخل ہو گیا۔ وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِسْنِ لَيْلًا، رات ہو گئی، رات کی تاریکی میں انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ فَوَضَعُوا الْمَفَاتِيحَ فِي قُوَّةٍ، پھر انہوں نے ایک کواڑ میں، دروازوں کے ساتھ جو کواڑ ہوتی ہے، اس کواڑ کے اندر چابیاں رکھ دیں۔ حیث اراہا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ چابیاں کہاں پڑی ہوئی ہیں۔ فلما ناموا اخذت المفاتیح ففتحت باب الحسن ثم دخلت علیہ، میں جب وہ سارے سو گئے تو میں نے چابیاں پکڑی، قلعے کا دروازہ کھولا، اندر داخل ہو گیا۔ ثم دخلت علیہ فقلت یا ابا رافع، اندر داخل ہو گیا، جہاں ابو رافع سویا ہوا تھا وہاں تک چلا گیا، اور میں نے آواز دی، اے ابو رافع، آواز دی، ابو رافع، فاجابنی، اس نے مجھے جواب دیا، آواز دی، اس نے جواباً کہا لبیک یا نعم میں ہوں، انا ہناک، میں اس مقام پر ہوں۔ کہتے فتعمدت الصوت، اندھیرا تھا، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، لیکن جدھر سے آواز آئی میں نے اس آواز کا تعاقب کیا۔ فضربتہ، جب میں اس آواز کے مرکز تک پہنچا تو میں نے اسے مارا، حملہ کر دیا اس پر۔ فصاح، وہ چیخا، اس نے چیخ ماری۔ فخرجت، میں لوٹ آیا، حملہ کیا اس پر، وہ زخمی ہو گیا، میں لوٹ آیا۔ کأنی مغیث، کہتے پھر باہر نکلنے کے بعد میں دوبارہ پھر اندر گیا، کیونکہ دل مطمئن نہیں تھا کہ شاید یہ زندہ بچ گیا ہو۔ دوبارہ پھر اندر گیا،
اندر جا کر دوبارہ میں نے آواز دی، گویا کہ میں اس کا مددگار ہوں، اس کی چیخ پر آیا ہوں، اس کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے پھر کہا یا ابا رافع وغیرت صوتی، اپنی آواز کو بدل کر میں نے کہا ابو رافع۔ اس نے کہا ما لک لأمک الویل، کیا ہے تجھے، تیری ماں کا برا ہو؟ قلت ما شانو کا، میں نے کہا تیرا کیا حال ہے، کیا ہوا تجھے، کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے کہا لا ادری من دخل علی فضربنی، مجھے نہیں پتا کوئی کون میرے پاس آیا اور وہ مجھے قتل کر گیا، مجھے مار گیا۔ اتنی بات کرتے کرتے میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں فوضعت سیفی فی بطنہ، میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پہ رکھی، ثم تحاملت علیہ حتی قرع العظم، پھر میں نے اس تلوار کو دبایا یہاں تک کہ اس کی کمر کی ہڈی تک تلوار اتر گئی۔ تسلی ہو گئی کہ واقعی یہ دشمن رسول ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ ثم خرجت وانا داہش، پھر میں نکلا وہاں سے، اور اس وقت مجھ پہ رعب طاری تھا، اس وقت میں خائف تھا، اس وقت کپی تھی یا کیفیت تھی ایک مرعوب ہونے کی۔ فَأَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ لِأَنزِلَ مِنْهُ، میں ان کے قلعے کی سیڑھی پر آیا تاکہ اس سیڑھی کے ذریعے میں نیچے اتر جاؤں۔ فَوَقَعْتُ فَوُثِئَتْ رِجْلِي، وہاں سے میں گر پڑا سیڑھی سے، اور میری پنڈلی جو تھی اس پر چوٹ آ گئی۔ اس میں ٹوٹنے کا ذکر نہیں ہے، دیگر روایات میں یہ ذکر ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی۔ فخرجت الی اصحابی، پھر میں اپنے ساتھیوں کی طرف آیا، وہ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آیا، اور میں نے ان کو کہا ما انا ببارح حتی اسمع الواعیۃ، میں ابھی بھی جاؤں گا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے، میں ابھی واپس نہیں جاؤں گا جب تک میں اس پر رونے والوں کی آواز نہ سن لوں، مجھے تسلی نہ ہو جائے کہ یہ مر چکا ہے، جو کام رسول اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا وہ کام ہو چکا ہے۔ فما برحت حتی سمعت نعایا ابی رافع تاجر اہل الحجاز، کہتے پھر جب صبح ہوئی تو لوگ اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ ابو رافع جو حجاز والوں کا بہت بڑا تاجر ہے وہ مر چکا ہے۔ فقمت وما بی کلبۃ حتی اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرناہ، فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں تھا وہاں رکنے کا، آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ یا رسول اللہ جو کام آپ نے ہمارے ذمہ لگایا تھا وہ کام ہم نے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہی ابو رافع تھا جس نے قریش کے قبیلوں کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس، دیگر مشرکین کے پاس جا کر کمپین چلائی اور سارے قبیلوں کو اکٹھا کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا، جس کے نتیجے میں غزوہ احزاب رونما ہوا۔ غزوہ احزاب میں جو سارے مکے کے، مدینے کے، دیگر اطراف کے مشرکین اور کافر قبیلے اکٹھے ہو کر آئے تھے کہ آج مسلمانوں کی جڑ کاٹ دینی ہے اور اس نئے اٹھنے والے دین کو سرے سے ختم کر دینا ہے، یہ تحریک چلانے والا ابو رافع تھا، اتنا بڑا اسلام کا دشمن تھا۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عزت اور آپ کی ناموس پر حملے کرتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو باقاعدہ بھیجا کہ اس شخص کو قتل کرے، اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو رافع کو قتل کیا، رات کے اندھیرے میں قتل کیا، تنے تنہا قتل کیا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر قتل کیا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دشمن کو، مشرک ہو، کافر ہو،
تو اس کو سوئے ہوئے بھی قتل کرنا جائز ہے، رات کے اندھیرے میں قتل کرنا بھی جائز ہے۔ دشمن مصطفیٰ کے لیے، گستاخ نبی کے لیے کہیں بھی جائے امان نہیں ہے۔ اور پھر اگر اس کام کے لیے اپنی جان کو خطرے میں بھی ڈالنا پڑے تو بھی جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عتیق نے کیا، واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اس حدیث میں نہیں ہے، دیگر روایات میں ہے، عرض کی یا رسول اللہ ایسے ایسے جب میں واپس آیا تو سیڑھی سے گر گیا، مجھے چوٹ لگ گئی۔ حضور نے فرمایا دکھاؤ کہاں سے پنڈلی ٹوٹی۔ اس نے اپنی پنڈلی آگے کی، حضور نے اپنا دست مبارک پھیرا تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں میری پنڈلی ایسے ہو گئی جیسے ٹوٹی ہی نہیں تھی، ایک لمحے میں ٹھیک ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شفا بھی دی اور دعا بھی دی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا پہرے دار ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ بھی حصہ ہے۔ ہم نے اخلاقیات کا کنسیپٹ ایک محدود سا کر لیا ہے، محدود سا، جو کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کہ کوئی تمہارے مذہب پر حملے کرتا رہے، کوئی تمہارے دین کا حلیہ بگاڑتا رہے، کوئی تمہارے نبی کی عزت سے کھیلتا رہے، کوئی تمہارے نبی کے صحابہ کرام یا اہل بیت اطہار کو برا بھلا کہتا رہے اور تم اخلاق کا پیکر بنے رہو، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ مذہبی بے غیرتی ہے۔ غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ جیسے تم اپنی عزتوں پر پہرا دیتے ہو اس سے بڑھ کر نبی کی عزت کے پہرے دار بنو، جیسے تم اپنے رشتوں کا احترام کرتے ہو اس سے بڑھ کر نبی کے رشتوں کا احترام کیا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم